لوح ایام، تحریر مختار مسعود، انقلاب ایران کی سرگزشت، نیکسٹ چیپٹر۔ میری میز پر کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ ہیروڈوٹ، تھیوسیڈائڈس، تبری، سائکس، ولویورنٹ، آربری براؤن۔ ایک دوست نے یہ ڈھیر دیکھا اور تنزن کہا، آپ تہران جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں کسی امتحان میں بیٹھنے کے لیے؟ RCD کے حوالے سے یہ ساری کتابیں بالکل بیکار ہیں۔ آپ کے لیے پچھلے 3 برس کی RCD کی سالانہ رپورٹ کا مطالعہ ان سب کتابوں پر بھاری ہوگا۔ ایک بات اور یاد رہے، مستشرقین کو پڑھنے سے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا، بلکہ بہت کچھ کھونے کا امکان اور خطرہ ہے۔ آپ ایڈورڈ براؤن کے بہت قائل ہیں، مگر علامہ اقبال سے بہت ناخوش تھے۔ وہ ادبیات ایران کے بارے میں اس کی تحقیق کو وحدت ملت کے خلاف سازش کی ایک کڑی قرار دیتے تھے۔ مثال کے طور پہ ہیروڈوٹس نے ایرانیوں اور مصریوں کی جنگ کا حال لکھتے ہوئے اپنا ایک مشاہدہ درج کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میدان جنگ میں ایک طرف ایرانیوں کی ہڈیاں اور ڈھانچے بکھرے پڑے تھے اور دوسری طرف مصریوں کے۔ گائیڈ نے مجھے بتایا کہ ایرانیوں کی کھوپڑیاں نری پھونک اور مصریوں کی بڑی ٹھوس ہیں۔ کنکر لے کر ماریں تو اس میں سوراخ ہو جاتا ہے، پتھر لے کر اس کو ماریں تو اچٹ جاتا ہے۔ مورخ کا خیال ہے کہ مصری چونکہ بچپن میں سر کی حجامت کرتے رہتے ہیں اور گٹھے ہوئے سر کو دھوپ لگاتے ہیں، اس لیے کھوپڑی کی ہڈی سخت ہو جاتی ہے۔ اگر وہ بھی شروع سے ہی سر کو پگڑی میں چھپا لیتے تو ان کے سر بھی ایرانیوں کی طرح بڑے نازک ہوا کرتے ہیں۔ ہیروڈوٹس کے صرف ایک مشاہدے کی بنا پر RCD میں کام کرنے کے کتنے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ ایک جامع فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے کنسلٹنٹ مقرر کیے جائیں گے، اہم سوالات کے جواب تلاش کیے جائیں گے۔ کیا پختہ اور ناپختہ کھوپڑی اور عقل کے خام یا پختہ ہونے کا کوئی باہمی تعلق ہے؟ کیا سر کی صحت اور فکر کی سلامتی کے لیے حبہ و دستار کے بے دریغ استعمال پر پابندی لگانی چاہیے؟ کیا ہیروڈوٹس نے کبھی شاہ دولے کے چوہے دیکھے تھے اور ان کی سر کے ساخت کے بارے میں کوئی رائے یا نظریہ پیش کیا تھا؟ کیا RCD ممالک کے تعلیمی اداروں کو ہر سال داخلے کے وقت طلباء کے سروں پر استرا پھروانا چاہیے؟ امتحان کے نتائج کے وقت جو طلباء کی حجامت ہوتی ہے، کیا وہ مشق ستم بھی جاری رہنا چاہیے؟ کیا RCD کے زچہ بچہ مراکز میں تاریخ کا مضمون پڑھانا چاہیے تاکہ پر امید خواتین کو ایران اور مصر کی جنگ کا حال اور میدان جنگ کی اصل کیفیت کا علم ہو سکے؟ اس طرح ان کو کیلشیم کی گولیوں کے استعمال کے لیے آمادہ کرنا شاید آسان ہوگا۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایرانی غیر ملکی ذہنی خصوصیات اور صفات کے حامل ہیں، ان میں ایک خاص قسم کا جوہر حیات موجود ہے۔ دوسری میں لکھا ہے کہ وہ خوش باش، زندہ دل اور رومان پسند ہیں۔ تیسری کتاب کے مطابق یہ لوگ اپنی فضیلت اور برتری پر یقین رکھتے ہیں اور دوسرے ممالک کے باشندوں کی قابلیت کو ایران سے فاصلے کے مطابق قرار دیتے ہیں۔ جو جتنا نزدیک آتا ہے وہ اتنا فاضل ہے، جو جتنا دور ہے وہ اسی قدر فضول ہے۔ اس فارمولے کی روح سے RCD افضل ترین ممالک کا دائرہ ہے، ایک طرف پاکستان، دوسری طرف ترکی، بیچ میں ایران۔ ایک مصنف کہتا ہے کہ ایران قدیم کی عظمت کا راز ایرانی بچوں کی تربیت میں پوشیدہ ہے۔ 5 سال سے 20 سال کی عمر تک بچوں کو صرف 3 باتوں کی تربیت دی جاتی ہے: شہ سواری، تیر اندازی اور راست گوئی۔ دوسرا مصنف اسباب عظمت کی تلاش میں وسطیٰ کے 3 سنہری اصول نقل کرتا ہے: دشمن کو دوست بناؤ، گمراہ کو راستہ دکھاؤ، بے علم کو علم سکھاؤ۔ اس کے بعد عظمت خود تمہارے دروازے پر دستک دے گی۔ تیسرا مصنف کہتا ہے کہ ایران کی تاریخ کے مطالعے سے ہمیں عروج کی وجوہات کے علاوہ زوال کے اسباب کا پتہ چلتا ہے۔ ظلم ہو اور انصاف نہ ملے، رشوت چلے اور اقدار کو اس کا حق نہ ملے، اخلاق پست ہو جائیں اور صحت تباہ، لوگ لذات میں کھو کر مستقبل سے غافل ہو جائیں، اس کے بعد تمہیں کسی دشمن کی ضرورت باقی نہیں رہتی، تم خود ہی اپنے سب سے خطرناک دشمن بن جاتے ہو۔ مجھے اس آئینے میں اپنی صورت نظر آ رہی ہے، میں گھبرا کر کتاب بند کر دیتا ہوں۔
تیاری کا سب سے سنگین مرحلہ بھی ایک الاؤ جگانے سے طے ہو گیا۔ وہ 30 کلوگرام سامان جو میں نے ہوائی جہاز میں ہمراہ لے جانا ہے، اس کا انتخاب کرنے اور اسے باندھنے میں 2-4 گھنٹے صرف ہوئے، مگر وہ سامان جو لاہور میں کوپر روڈ والی کوٹھی کی انیکسی میں 4 سال کے لیے چھوڑ کر جانا ہے، اس کے چھانٹ چھٹاؤ اور بندوبست میں 2 ہفتے لگ گئے۔ پرانی کتابوں اور متفرق کاغذات نے بہت تنگ کیا۔ کیا ساتھ لے جاؤں، کیا گودام میں رکھوں، کیا ضائع کر دوں؟ کاغذات 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی، ضروری اور غیر ضروری۔ ایک دن جو کاغذ ایک طرف رکھا ہوتا وہ دوسرے دن دوسری طرف پہنچ جاتا۔ ایک ہی کاغذ ہفتے بھر میں کئی بار ضروری معلوم ہوا اور کئی بار غیر ضروری۔ متفرق کاغذات کی تقسیم اور درجہ بندی بڑی مشکل ہے۔ کمیاب اور فراموش شدہ سرکاری رپورٹیں، شماریاتی اور تحریری یادداشتیں، کاربن کاپیاں، تراشے، پٹوار کا کام سکھانے والے استاد کے نوٹس، تحصیل اور خزانہ کے معائنے کے وہ گر جو محکمہ مال کے گر کھائے 12 دیزاں سے سیکھے تھے، ڈاک بنگلوں کے خانسامہ سے حاصل کی ہوئی رسیدیں، گمنام مگر دلچسپ عرضیاں اور خط وغیرہ وغیرہ۔ ایک دن میں نے جی کڑا کیا اور ان تمام کاغذات کو گھر کی پچھلی جانب ایک جگہ جمع کیا اور آگ لگا دی۔ ان کاغذات کے ساتھ پیشہ ورانہ توثق اور تذکرہ لکھنے کے تمام امکانات راکھ کا ڈھیر ہو گئے۔ تیاری کا سب سے دلچسپ مرحلہ آ پہنچا ہے۔ میں یادوں اور کتابوں کو دہرا چکا ہوں۔ اب مشورت کی جائے گی۔ اہل مشورہ کی فہرست بنائی اور سب سے عمر رسیدہ شخص سے اس کام کا آغاز کیا۔ صاحب موصوف تقریباً 60 سال پہلے ایک صوبے دار کی حیثیت سے ایران گئے تھے۔ 2 سال قیام کے بعد وطن واپس آئے اور پھر کبھی گوال منڈی سے باہر نہیں نکلے۔ وہ بات اس اعتماد کے ساتھ کرتے ہیں گویا ایران کے بارے میں ان کا فرمایا ہوا نہ صرف مستند بلکہ حرف آخر کا درجہ رکھتا ہے۔ مجھ سے سوال کیا، آپ کس قسم کی اطلاعات چاہتے ہیں؟ عرض کیا، مذہب کو چھوڑ کے باقی ہر معاملے میں رہنمائی چاہتا ہوں۔ کہنے لگے، بڑا وسیع میدان ہے، کہاں سے شروع کروں، کیا بیان کروں اور کیا نہ کروں؟ میں آدھے گھنٹے سے ان کی باتیں سن رہا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایران ایک غریب اور پسماندہ ملک ہے۔ بجلی نہیں، ریل گاڑی نہیں، موٹریں اور بسیں نہیں، اونٹ اور گھوڑے پر سفر ہوتا ہے۔ کاروان مال تجارت اور مسافروں کو لے کر نکلتے ہیں۔ راستے محفوظ ہیں، لوٹ مار کے واقعات کم ہوتے ہیں۔ کھانے کے لیے نان، چاول، پنیر، پیاز مل جاتا ہے۔ لوگ اچھے ہیں، شکل کے اچھے اور دل کے اچھے۔ وہ ان دنوں گبرو جوان تھے اور انگریز کی نوکری کرتے تھے۔ اتنے رشتے آئے کہ بس مت پوچھیے۔ اور ایک خانم اتنی خوبصورت تھی کہ 6 دہائیاں گزر گئیں مگر ویسی صورت دوبارہ دیکھنی نصیب نہ ہوئی۔ میں ان سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ وہ دروازے تک چھوڑنے آتے ہیں۔ میں نے خدا حافظ کہا۔ فرمایا، واہ کیا خوب یاد دلایا۔ حافظ شیرازی کی بادہ مستی ملاحظہ ہو کہتا ہے، برسر تربت من بامی و مطرب بنشین، کہتا ہے میری قبر کے سرہانے شراب اور گانے والے کے بغیر مت بیٹھنا تاکہ میں تمہاری مہک پاتے ہی قبر سے رقص کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوں۔ دراصل میں اسی غزل کا دوسرا شعر سنانا چاہتا تھا، وہی جواں برخیزم والا، مگر یہ سوچ کر شعر بدل دیا۔ آپ دل میں یہ نہ سوچیں کہ اس بڈھے کو کیا ہو گیا۔ ویسے میں اتنا بوڑھا نہیں ہوں، عمر یہی کوئی 80-85 سال کی ہوگی۔ الحمدللہ والدہ صاحبہ حیات ہیں۔ وہ یہ بات چھپا گئے کہ والدہ سوتیلی اور عمر میں ان سے چھوٹی ہے۔ میں ایک اور ایران شناس کے گھر جاتا ہوں۔ پیشے کے اعتبار سے وہ استاد ہیں۔ اس سے کہ پہلے کہ میں سوال کرتا انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ آپ نے ایران دیکھا ہے؟ وہ بات جو میں چھپانا چاہتا تھا زبان پر لانی پڑی۔ جی ہاں، 2 بار، اور دونوں بار ایک سفارتی وفد کے ہمراہ۔ 1973 کی آخری سہ ماہی میں جب معدنی تیل کا عالمی بحران پیدا ہوا تو حکومت پاکستان نے ایک وفد تیل برآمد کرنے والے ممالک میں بھیجا۔ میں اس وفد کا رکن تھا۔ دوسری دفعہ کا قصہ بہت پرانا ہے، اتنا پرانا کہ تاریخ میں اس روایت کو مختلف طریقوں پر بیان کیا جاتا ہے۔ جنگ قادسیہ کے لیے مورچہ بندی ہو رہی تھی، فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھی۔ اتہمام حجت کے لیے مسلمانوں کا ایک وفد رستم سے ملا۔
رستم ابن زال ابن سام ابن آغا حشر ڈرامہ نویس سے نہیں، بلکہ رستم ابن فرخزاد ابن تبری تاریخ نویس سے، جو یزدگرد کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ وفد نے اسے قبول اسلام کی دعوت دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بھی سنائی کہ مسلمان اس سرزمین کے وارث ہوں گے۔ رستم نے عذرائے تمسخر تھوڑی سی خاک منگائی اور کہا کہ اس زمین میں بس یہی تمہارا حصہ ہے۔ عمرو بن معدی نے دامن پھیلایا اور مٹی اس میں ڈال لی کہ شگون اچھا ہے۔ چند ہی دنوں میں پورا ملک اسلام کی جھولی میں آن گرا۔ یہ بات اگرچہ بہت پرانی ہے، مگر مجھے یقین سا ہے کہ میں اس وفد میں بھی شامل تھا۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام کے ان چند واقعات میں سے ایک ہے جو میرے خون میں سرخ ذرات کی طرح رواں دواں ہے۔ روح جسم میں قید کیے جانے سے پہلے آزاد تھی۔ معلوم نہیں وہ اپنی حاضری لگوانے کے لیے تاریخ کے کون کون سے لمحات پر کہاں کہاں جا پہنچی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو بعض بہت پرانے تاریخی واقعات اتنے جانے پہچانے کیوں لگتے جیسے اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا۔ میری بات سننے کے بعد پروفیسر صاحب دیر تک خاموش رہے۔ بات ہی ایسی تھی۔ کچھ دیر کے بعد بولے، آپ بھی ان رومان پسند ناول نگاروں اور اسلام پسند نادانوں کی طرح ہیں جو تاریخ اسلام کو طلسم ہوش ربا کا ایک باب سمجھتے ہیں۔ عرض کیا، جی نہیں، یہ اس لیے ممکن نہیں کیونکہ میں معاشیات کا طالب علم ہوں اور عملاً ملکی، علاقائی اور بین الاقوامی معاشی حالات سے وابستہ رہا ہوں۔ حقیقت پسندی نے میری رومان پسندی کی حد بندی کی ہوئی ہے۔ پروفیسر صاحب کہنے لگے، تصویریت اور مثالیت آپ کے اس جواب میں بھی جھلک رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے ذہن میں ایران کا ایک رومانٹک تصور موجود ہے۔ آپ کو وہاں جا کر ایک صدمہ پہنچے گا، مگر آپ تجربہ کار سرکاری ملازم ہیں، اس لیے کسی کو اس کی خبر تک نہیں ہونے دیں گے۔ پھر پوچھنے لگے، کیا آپ نے علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک بھارتی مسلمان پروفیسر کے وہ خط پڑھے جو انہیں ایران سے لکھے تھے؟ یہ لیجیے، نومبر 1995 کے خط کی ایک نقل۔ اگر یہاں کے حالات کا صحیح اندازہ ہوتا تو مشکل سے قصد کرتے۔ ایران کی زندگی کا خوبصورت رومانی خیال مدتوں سے بند کیا تھا، وہ جاتا رہا۔ اس کو پرفریب تخیل کہیے یا کچھ اور، ہمارے یہاں کے بیشتر لوگ اسی میں مبتلا ہیں۔ فارسی ادب اور کلچر سے جو مضبوط وابستگی تھی، اب اس میں کمزوریاں پا رہا ہوں۔ اس سلسلے میں ہم نے جو مضبوط دلائل قائم کر رکھے تھے وہ من گھڑت معلوم ہونے لگے۔ اب ان میں وزن باقی نہیں رہا۔ گل و بلبل کا کشور، آب رکن آباد و گلگشت مسلح کا ملک، سعدی و حافظ کا وطن، جس متاع گرائے مایا کے حصول کے لیے ساری زندگی وقف کر دی تھی، وہی بے حقیقت نکلا۔ بہرحال وہ طلسم ٹوٹ گیا اور اس کا ٹوٹ جانا ہی اچھا ہوا۔ ایک اور استاد کا گھر۔ وہ سوال سننے کا بھی انتظار نہیں کرتے، مبارکباد دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ وہاں بہت خوش رہیں گے۔ آپ کو کلاسیکی ادبیات اور تمدن کے ساتھ جو لگاؤ ہے وہ آپ کے قیام کو بڑا مفید و مفیز بنا دے گا۔ ایرانیوں کو سمجھنے کے لیے ان کی شاعری کو سمجھنا ضروری ہے۔ قصیدے نے ان کے مزاج میں مبالغہ بھر دیا ہے۔ تعریف و توصیف ایک میکانیکی اور مشینی عمل بن گیا ہے۔ وہ ممدوح میں ایسی خوبیاں ڈھونڈ لیں گے جو اس کی پشتوں میں بھی کہیں نہیں ملتی۔ مراد صرف یہ ہے کہ اظہار اور بیان پر ہماری قدرت دیکھو اور سر دھونا۔ غزل نے انہیں رومان پسندی اور حقیقت سے فرار کا سبق دیا ہے۔ خیالی محبوب کی یاد میں شعر پڑھیں گے اور جو ہی موقع ملا اپنی بیوی کی پٹائی کر دیں گے۔ اپنی بات ہوگی تو اسے مثنوی کی طرح طول دیں گے، دوسرا بات کرے تو رباعی کی طرح اختصار سے کام لینے کی تلقین کریں گے۔ مرثیے نے ان کے پاؤں میں زنجیر ڈال دی ہے۔ ناچ گھر میں بھی کسی کی یاد آ گئی تو وہ زنجیر پاؤں سے اتار کر سینہ کو بھی شروع کر دیں گے۔ خود انحصاری ان کے ماحول اور موسم کا تقاضا ہے۔ زمین بنجر ہے، ذہن زرخیز ہے، تضاد ان کے یہاں کئی ملیں گے۔ سب سے بڑا یہ ہے کہ حضرت امام حسین کا دم بھرتے ہیں مگر صدیوں سے مطلق العنان بادشاہوں کی رعایا ہیں۔ میں ایک کرنل سے ملا، وہ کہنے لگے کہ میرے تجربات پرانے ہو گئے ہیں، آپ کے کام کے نہیں رہے۔ دراصل مجھے واپس آئے ہوئے 5 سال ہو گئے۔ ایسا نہ ہو کہ میں رہنمائی کرنے کے بجائے آپ کو غلط راہ پر ڈال دوں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، صوبے دار صاحب نے اپنا 60 سالہ پرانا علم مجھے منتقل کرنے میں کوئی تکلف نہیں کیا۔
اور آپ 5 سال کی مدت کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ کرنل کہنے لگے، میں اس لیے متذبذب ہوں کہ میرے واپس آنے کے بعد اکتوبر 1973 میں عرب اسرائیل جنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں تیل کا بحران پیدا ہوا اور اس کی قیمت میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ تیل برآمد کرنے والے درجن بھر ممالک ایک صبح بیدار ہوئے تو ان کے سامنے دولت کا اتنا بڑا انبار لگا ہوا تھا جو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ دنیا کی معاشی تاریخ میں یوں چھپڑ پھاڑ کر پہلے کبھی کسی کو اتنی دولت نہیں ملی۔ ایران کے پہلے معاشی منصوبے پر کل خرچ تقریباً $70 ملین تھا، مدت 7 سال تھی۔ 8واں معاشی منصوبہ اس سال ختم ہونے والا ہے، مدت 5 سال ہے۔ کل خرچ کا اندازہ $70 بلین ہے، یعنی 70 کی جگہ $70,000 ملین۔ 1970 میں تیل کی رائلٹی سے $1 بلین کی سالانہ آمدنی ہوئی تھی۔ 1978 میں یہ آمدنی $24-25 بلین ہونی چاہیے۔ پچھلے 5 برس کی بے پناہ دولت کی وجہ سے آج کا ایران وہ ایران نہیں رہا جسے میں 1972 میں چھوڑ کر آیا تھا۔ دولت میں اچانک اور بے حساب اضافہ ایک آزمائش ہوتا ہے۔ ایران آج کل بہت بڑی آزمائش سے دوچار ہے۔ آپ ایران کو تاریخ کے ایک اہم موڑ پر راستے کی تلاش میں سرگرداں پائیں گے۔ آپ کا قیام بڑا دلچسپ اور پر از واقعات ہونا چاہیے۔ میں ایک نوجوان سول سرونٹ سے ملا۔ اسے ایران سے واپس آئے ہوئے بھی 1 سال بھی نہیں ہوا۔ اس نے کہا، سر، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ایک علاقائی سفارتی تنظیم کے سربراہ کی حیثیت سے ایران جا رہے ہیں۔ ان دنوں اس ملک کا کوئی ثانی نہیں۔ تیل کی دولت حاصل کرنے والے دوسرے مشرقی ممالک چھوٹے ہیں یا ان کی آبادی کم ہے۔ تیل برآمد کرنے والا کوئی اور ملک تاریخ، تمدن، وسعت اور تباہی کی اپج کے لحاظ سے ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اہل ایران کی خوش قسمتی ہے کہ اعلیٰ حضرت جیسا منتظم اور دوررس نگاہ رکھنے والا شہنشاہ انہیں تاریخ کے اس مرحلے پر عطا ہوا ہے۔ ایران نے دیکھتے ہی دیکھتے بے حد ترقی کی ہے۔ 10 یا زیادہ سے زیادہ 15 سال کے بعد وہ ترقی یافتہ ممالک کے دوش بدوش کھڑا ہوگا۔ میں شادی کے فوراً بعد ایران گیا تھا۔ 8 برس کے قیام کے بعد واپس آیا ہوں۔ میرے 3 بچے وہیں پیدا ہوئے تھے۔ ہم سب ایران کو بے انتہا مس کرتے ہیں۔ اگر کوئی سبیل نکل آئے تو مجھے بھی آپ اپنے اسٹاف میں شامل کر لیں۔ ایک دوست سے میں نے مشورہ مانگا ہی نہیں، مگر وہ مشورہ دینے پر مصر ہیں، اور مشورہ مجھے نہیں بلکہ میری معرفت حکومت پاکستان کو دینا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کے فیصلوں میں کوئی منطق نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ جیسے آدمی کو ان دنوں ایران بھیجا جاتا؟ کیا یہ ان تمام افسروں کی حق تلفی نہیں جو چمکتے دمکتے ایران کی آسائشوں، لذتوں اور آزادیوں کا بھرپور استعمال کر سکتے ہیں؟ ایران ایک رنگ محل ہے، وہاں کسی رنگ رسیا کو بھیجا جاتا۔ آپ جس سفارتی حلقے میں داخل ہونے کے لیے تہران جا رہے ہیں وہ بے حد سرگرم اور مستعد ہے۔ آپ کو ہر ہفتے کم و بیش 15-20 سفارتی تقریبات میں شرکت کرنا ہوگی۔ ہفتے میں 3-4 دن، بالخصوص آخر ہفتے کو آپ ہر شب 3 دعوتوں میں شریک ہونا پڑے گا۔ ٹریفک کے ہجوم کی وجہ سے شام کو کئی مقامات پر راہ بندی ہو جاتی ہے۔ ذرا سا فاصلہ بھی وقت کے لحاظ سے بہت طویل ہو جاتا ہے۔ سفارتی حلقے میں یہ رواج بن چکا ہے کہ مہمان پہلی دعوت میں 9 تا 10 بجے رات، اور دوسری میں 11 اور 12 بجے رات کے درمیان، اور تیسری میں 1 بجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ تیسری دعوت وہ ہوتی ہے جس کا سفیر تقرری کی روح سے باقی دونوں سفراء سے جونیئر ہو۔ پہلی 2 سفارتوں کے مہمان غول در غول آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ ایک گروہ سفارت خانے سے نکلتا ہے، دوسرا داخل ہوتا ہے، اور تیسرا اجازت لینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ دوسرے سفارت خانے میں بھی اس طرح کی آمد و رفت لگی رہتی ہے۔ تیسری دعوت میں سب اکٹھے پہنچتے ہیں۔ پہلی دعوت مے نوشی کے لیے، دوسری کھانے کے لیے، اور تیسری لطیفہ بازی اور سکینڈل کے لیے مخصوص ہوتی ہیں۔ دعوتیں عام طور پر عشاء سے تہجد تک اور بسا اوقات فجر تک بڑی شد و مت سے جاری رہتی ہیں۔ محفل شبینہ کا سا منظر ہوتا ہے۔ رخصت اذان کے وقت ہوتی ہے، مگر آپ کو شمالی تہران میں اذان کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ وہاں مسجدیں بہت ہی کم ہیں، اور جو ہیں ان میں تالا لگا ہوا ہے۔ تیاری مکمل ہے۔ 2-1 دن میں ہوائی جہاز کی نشستیں بھی ریزرو ہو جائیں گی۔ بس 2 احباب سے مشورہ لینا باقی رہ گیا ہے۔ ایک سے کل اسلام آباد میں ملاقات ہوگی، دوسروں سے پرسوں لاہور میں۔
اس کے بعد ایران کی دریافت بذریعہ مشورت کا یہ دلچسپ سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ ذہنی آزمائش کا ایک مشغلہ ہاتھ آیا تھا، وہ بھی جاتا رہے گا۔ دل اس خیال سے اداس ہو جاتا ہے کہ میں اسے یاد دلاتا ہوں، چند دنوں کی بات ہے۔ اس کے بعد من گردے میدان افراسیاب۔ میں وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل کے کمرے میں وقت پر پہنچا اور اتنی دیر تک گفتگو کرتا رہا کہ ان کی اگلی ملاقات کا وقت تبدیل کرنا پڑا۔ اس روز مجھے اندازہ ہوا کہ یہ مرن شخص کتنی سوجھ بوجھ کا آدمی ہے اور علاقائی خارجہ پالیسی کے بارے میں اس کی معلومات کس قدر وسیع اور نظر کتنی گہری ہے۔ وہ اپنے علم اور خیالات کی تقسیم میں کتنا فیاض ہے۔ کہنے لگے، سفارتکار کا فرض ہے کہ وہ جس ملک میں تعینات ہو اسے سمجھنے کی سنجیدہ اور پرخلوص کوشش کرے، اس ملک کے معاملات میں بے پناہ دلچسپی لے، وہاں کے باشندوں کا دل سے احترام کرے، ان کے مسائل پر ہمدردانہ غور کرے، جہاں کئی مفادات یا نظریات میں اختلاف ہو وہاں اس کی حد بندی کی کوشش کرے، پھر کوئی وجہ نہیں کہ وہ کامیاب نہ ہو۔ میں نے ملاقات کو کامیاب جانا اور کاغذات سمیٹنے لگا۔ کراس کا سنہری بال پوائنٹ قلم بند کیا اور جیب میں رکھا۔ شاہ نواز خان کہنے لگے، آپ کی تقرری کو 1.5 ماہ ہو گیا اور آپ ابھی تک تہران نہیں گئے۔ آپ کو یاد ہوگا جب روتکی نے اپنی غزل امیر نصر کو سنائی تو وہ جس طرح بیٹھا تھا اسی حالت میں اٹھا اور بخارا کی جانب سفر پر روانہ ہو گیا۔ غلام اس کے موزے اور جوتے لے کر پیچھے بھاگے اور کہیں 2 فرسنگ کے فاصلے پر پہنچ کر اس کی قدم بوسی کی اور اسے جوتے پہنائے۔ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو پہلے ننگے پاؤں تہران جاتا اور چارج لیتا، واپس آ کر جوتے پہنتا اور سامان بند کرتا۔ میں نے وجہ بتائی، ایک حساس مسئلے پر گفت و شنود کے دوسرے دور کا انتظار۔ وہ بولے، پہلے دور کے اچانک ختم ہو جانے کے بعد دوسرے فریق نے ہفتے بھر کی مہلت مانگی تھی، اسی اثنا میں آپ کا تبادلہ ہو گیا۔ اب وہ آپ کے تہران جانے کا انتظار کر رہے ہیں، آپ خواہ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر میں کرسی سے اٹھا اور الوداعی مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ خان صاحب نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ہنستے ہوئے بولے، آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ چارج لینے کے بعد آپ کی نگرانی شروع ہو جائے گی۔ میرا خیال 1 ہفتے کے اندر نگران ادارہ یہ لکھ کر آپ کی فائل داخل دفتر کر دے گا کہ یہ شخص اتنی توجہ اور نگرانی کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد صرف ایک خطرہ باقی رہ جاتا ہے۔ سنا ہے کہ قصر شاہی میں جو صاحب رہتے ہیں ان کو سفارتکاروں اور معزز مہمانوں کو حالت غسل میں فلمیں بنوانے اور انہیں دیکھنے کا شوق ہے۔ ملاقات اس جملے پر ختم ہو گئی۔ اب کہنے سننے کے لیے اور رہ بھی کیا گیا تھا۔ افسری بھی کیا پرخطر پیشہ ہے، ہر وقت عزت سادات داؤ پر لگی رہتی ہے۔ کیا دفتر اور کیا گھر، نہ وہاں چین نہ یہاں محفوظ۔ عہدہ دار بند غسل خانے میں بھی زد پر ہوتا ہے، عہدہ داری کے حمام میں وہ کتنا بے بس اور کتنا عریاں ہوتا ہے۔ میں خوش ذائق اور طرح دار چھوٹے لاٹ سے ملنے کے لیے پنجاب سیکریٹریٹ پہنچا۔ استقبال تپاک گرم اختلاطی چائے اور تفصیلی بریفنگ۔ چیف سیکرٹری مسعود نبی نور کچھ عرصہ پہلے RCD میں ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہوا کرتے تھے۔ اعلیٰ سطح کا براہ راست تجربہ رکھنے کی وجہ سے انہوں نے اس ادارے کے بارے میں جو کچھ بتایا کوئی اور کیسے بتا سکتا تھا۔ ماحول، مسائل، امکانات، افراد، کمیٹیاں، کونسل اور سمٹ۔ یادداشتیں لکھتے لکھتے میری انگلیاں تھک گئیں جب انہوں نے فرداً RCD سیکریٹریٹ کے عملے کی کارکردگی کا جائزہ لینا شروع کیا تو میں نے لکھنا بند کر دیا۔ جب وہ کارکردگی سے کردار کی طرف آئے تو میں نے پینسل سے اپنی ڈائری پر الٹی سیدھی لکیریں کھینچنی شروع کر دیں۔ دائرہ، ضلع، زاویہ، تکون، مستطیل، مربع اور ان کے علاوہ تمام شکلیں جو ہمیں جیومیٹری کی کتاب میں نہیں ملتی، طرح طرح کے نقش، ہائے بے خیالی۔ اب البتہ میرا دھیان ان کی باتوں کی طرف لگا رہا۔ کارآمد باتیں ہیں جو اگلے ہفتے حقیقت بن کر سامنے آنے والی ہیں۔ میں ان کو ذہن میں محفوظ کرتا رہا۔ بات ختم ہوئی، بڑی طمانینت کا احساس ہوا۔ بے مزہ رسمی بریفنگ کے دوران میں خال کوئی ایسا خوش نصیب ہوگا جس کی بریفنگ اتنی کشادہ دلی اور خلوص سے کی گئی ہو۔ مسعود نبی نور کہنے لگے، خواہش تو میری بھی تھی کہ ایک بار پھر RCD کے سلسلے میں تہران جانے کا موقع ملے، مگر میں خوش ہوں کہ اگر ایک مسعود وہاں نہیں گیا تو دوسرا جا رہا ہے۔ آپ کی وجہ سے RCD سے تعلق خاطر اور اپنائیت برقرار رہے گی۔ بس چھوٹا سا کام آپ کے ذمے کرنا ہے۔
وہ یہ کہ شہنشاہ ایران کو تخت سے اتارنا ہے۔ آپ 4 سال کے لیے ایران جا رہے ہیں، خاصی طویل مدت ہے، اس عرصے میں یہ کام ہو جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر مسعود نبی نور ہنسنے لگے۔ میں نے ہنسی میں ان کا ساتھ دینے کی ناکام کوشش کی۔ میرا دل اندر ہی اندر گہرے اور بے کنار وسوسوں میں ڈوب گیا۔ میں گوشۂ عافیت کی تلاش میں ایران جا رہا ہوں۔ فراختے و کتابیں و گوشۂ چمنے۔ میرا خیال تھا وہاں سکون ملے گا، کام کم ہوگا، انعام زیادہ، فرصت اور آسائش اس سے بھی زیادہ، سوچنے سمجھنے، پڑھنے لکھنے، گھومنے پھرنے، دیکھنے بھالنے اور ملنے جلنے کے موقع ملیں گے۔ بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھیجیں گے، دنیا کے گرد چکر لگائیں گے، توفیق ملی تو ایک کتاب اور لکھیں گے۔ ادھر یہ دانش مند دوست ایک ایسی سیاسی تبدیلی کی پیشین گوئی کر رہا ہے جس کا فساد اور ہنگامہ، ہڑتال اور تالہ بندی، گولی اور گرفتاری، ان سب سے کہیں بڑھ کر بے بہا اور بے تحاشا خون بہائے بغیر وجود میں آنا ممکن نہیں۔ اس تبدیلی کے لیے گلی گلی اور سڑکوں سڑک خون کو بہنا ہوتا ہے، اتنا خون کہ سڑکیں وینس کی نہریں بن جائیں۔ اتنی بڑی تبدیلی کو انقلاب کہتے ہیں۔ کیا ایران اس کے لیے تیار ہے؟ کم از کم میں تو تیار نہیں ہوں۔ ہوائی جہاز میں عذرا نے مجھے ایک غیر ملکی اخبار دیتے ہوئے ایک خبر کی طرف اشارہ کیا۔ لکھا تھا کہ ایران میں جہاں جلسہ کرنے کی اجازت ہے، نہ جلوس نکالنے کی روایت، حکومت کے خلاف ایک چھوٹا سا احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ میں نے کہا اخبار کے لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ابھی چند ماہ پہلے امریکہ کے صدر کارٹر نے بڑے وثوق سے یہ کہا تھا، مشرق وسطیٰ کے طوفانی اور پرشور سمندر میں صرف سرزمین ایران ہی سکون اور آسودگی کا ایک جزیرہ ہے۔ چند گھنٹے کی پرواز کے بعد ہم دونوں اس جزیرے پر جا اترے۔